ایک بڑی خبر آ رہی ہے اسی حوالے سے کہ رائٹرز کا یہ بتانا ہے کہ ایران پاکستان کی 2 ہفتوں کی جنگ بندی تجویز پر مثبت غور کر رہا ہے۔ رائٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران سیز فائر تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران نے پاکستان کی ثالثی میں پیش کی گئی جنگ بندی تجویز پر اب غور شروع کر دیا ہے۔ تہران کا یہ موقف ہے، فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا جائے گا۔ تو رائٹرز کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران پاکستان کے 2 ہفتوں کی جنگ بندی تجویز پر مثبت غور کر رہا ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران سیز فائر تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران نے پاکستان کی ثالثی میں پیش کی گئی جنگ بندی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے ایران سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی جائے، جس کے بعد اب رائٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایران پاکستان کی 2 ہفتوں کی جنگ بندی تجویز پر مثبت غور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل سے باخبر ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر جلد رد عمل بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک سے اپیل کی ہے، دونوں فریقوں سے اپیل کی ہے کہ کم از کم 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی جائے۔ اور اب ایران کی طرف سے پہلے بیان سامنے آیا، سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران سیز فائر تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی رد عمل دیا، یہ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر جلد رد عمل دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل سے باخبر ہیں۔ تہران کا موقف یہ ہے کہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا جائے گا، رائٹرز نے کہا۔ رائٹرز نے یہ بھی بتایا کہ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران سیز فائر تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران پاکستان کی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز پر مثبت غور کر رہا ہے۔ رائٹرز نے یہ بھی بتایا کہ ایران نے پاکستان کی ثالثی میں پیش کی گئی جنگ بندی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ تہران کا موقف یہ ہے کہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں، وائٹ ہاؤس کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل سے باخبر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر جلد رد عمل دیں گے۔ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 6 گھنٹے باقی، ایران کا جنگ بندی سے انکار، امریکہ سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا، تہران نے واضح موقف دیا ہے کہ سیز فائر بات چیت میں مزید حصہ نہیں لیں گے، محض امریکی وعدوں کے بدلے آبنائے ہرمز نہیں کھول سکتے۔ سینئر حکام کے مطابق ایران نے پاکستان کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے ثالثوں کی جانب سے دی گئی جنگ بندی تجویز مسترد اور آبنائے ہرمز کھولنے سے انکار کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو میں کہا، امریکہ کے سرنڈر کی شرط پر ایران لچک نہیں دکھائے گا۔ ایران اور امریکہ پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ قطر نے امریکہ اور خطے تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایرانی پاور پلانٹس پر حملہ ہوا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ایران نے پیغام میں باب المندب کو بھی بند کرنے کی دھمکی دی۔ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے جو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی قوم کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن ایسا ہی ہوگا۔ ایران میں نظام مکمل تبدیل ہو چکا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ غیر معمولی اچھا ہو سکتا ہے لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا، ٹرمپ نے پریس بریفنگ میں کہا۔ ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، بدھ تک آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا تو ایرانی پاور پلانٹ پر حملے کریں گے۔ کل 8 بجے کے بعد پل اور انفراسٹرکچر بھی نہیں بچیں گے۔ امریکی صدر ایرانیوں کو گالی دینے کے موقع پر قائم، کہا ایرانیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران سے مثبت جواب مل سکتا ہے، امریکی نائب صدر کو اب بھی امید۔ جیری وینس نے کہا ایران سے فیصلہ کن جواب کے منتظر ہیں تاکہ جلد جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ ایرانی قیادت نے رویہ نہ بدلا تو ٹرمپ کے پاس مزید سخت طریقے ہیں، ضرورت پڑنے پر ان کے استعمال سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ فاکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، آج معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ امریکی عہدیدار نے بتایا ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو رات 8 بجے تک مہلت دے رکھی ہے، اگر ہم خوش قسمت رہے تو آج رات تک کچھ طے پا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ، سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت۔
سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ سعودی قیادت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ موجودہ کشیدگی میں سعودی قیادت کا صبر و تحمل اور دانش مندی قابل ستائش ہے۔ پاکستان خطے میں امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایران کا سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر حملہ، صنعتی مرکز الجبیل میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ امریکی کمپنی ایکزون موبل، ڈاک کیمیکل اور صادرہ کو نقصان پہنچا۔ امریکی شیورون فلپس کمپنی بھی نشانہ بنی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب میں حملے شیراز میں کیے گئے حملوں کا جواب ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملوں کی مذمت، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارہ نے کہا سعودی تیل تنصیبات پر حملے اور معیشت کو نشانہ بنانا کسی طور قابل قبول نہیں۔ سعودی عرب پر حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ سعودی عرب کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ سعودی عرب پر ایرانی حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دی۔ ایران جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ مذاکرات کی کوششوں کے دوران فریقین کو ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ حملے جاری رہے تو حرمین شریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا۔ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت کا رد عمل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں کی شدید تشویش اور اظہار مذمت۔ شرکا نے کہا ایران کے حملے خطے میں جاری امن کوششوں کے لیے خطرہ ہیں۔ سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود سعودی عرب کے تحمل و محتاط رویے سے ثالثی کی راہ ہموار ہوئی۔ فورم نے مشرق وسطی میں جنگ کی کشیدگی کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کی تعریف کی۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے جنگ بندی کوششوں کو دھچکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا اسرائیل نے کل رات ایران پر بہت بڑا حملہ کیا تھا۔ ایران نے اس کے جواب میں سعودی عرب کے آئل ڈیپو پر حملہ کیا۔ معاملات بہت آگے تک پہنچ گئے تھے۔ کل صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی۔ کل تک ہم بہت زیادہ پر امید تھے کہ چیزیں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب بھی کوشش میں ہے کہ چیزوں کو جس حد تک ہو سنبھالا جائے۔ پاکستان امن کی اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو تفصیل میں کرنے والی ہیں لیکن وقت آنے پر ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش، امن و استحکام کے قیام کی اہمیت پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر سلامتی کونسل اجلاس۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے بحرین کی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی۔ 11 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 2 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا پاکستان خطے میں تمام دوست ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام چاہتا ہے۔ امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو مزید موقع دیا جائے۔ پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ہمارا ایک ہی موقف ہے، ایک دوسرے پر حملے روکے جائیں تاکہ معصوم انسانی جانیں نہ جائیں، شہری نظام تباہ نہ ہو۔ اسرائیل کے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملے، شہر رے میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ۔ اسرائیلی حملوں میں ریلوے لائن کا ایک حصہ تباہ۔ ٹریک کی تباہی سے تہران مشہد ریل سروس متاثر۔ شہر کاشان میں بھی پل تباہ ہونے سے ٹرین سروس معطل، 2 افراد شہید ہوئے۔ کاشان کے ہوائی اڈے پر بم برسائے۔ یحییٰ آباد میں ریلوے پل تباہ کر دیا۔ خرم آباد، مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی بم حملے۔ البرز پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کا شیراز میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ۔ پیٹروکیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ۔ اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ۔ امریکہ کا بھی ایرانی جزیرے خارق پر حملہ۔ امریکی نائب صدر نے کہا خارق پر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، فوجی تنصیبات ہدف تھی۔ ایران کے جواب تک
तेल तंसीबात पर हमले नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और आलमी सतह पर मकाम बेहतर बनाने की राह पर गामजन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। हुकूमत, अफवाज और अवाम का ताउन मुल्क की सिक्योरिटी कामयाबियों की जमानत करार। कॉन्फ्रेंस में भारत और बैरूनी सरपरस्तों के दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर के खात्मे का आज़म। फोरम का ऑपरेशन गज़ब-उल-हक की रफ्तार बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। फोरम ने भारत के गुमराह कुन बयानी और झूठे फ्लैग ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जाली मुकाबलों पर तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी नाकाबिले मुआफी है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम के पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, कौम इलाकाई सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर किफायत चुआरी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। वजीर आजम को मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, सिंध में भी बाजार रात 8 बजे बंद करने पर मुशावरत जारी है। सूबाई हुकूमतों से तेल सब्सिडी के हामिल अफराद के कवायद मौसूल होना शुरू हो गए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किफायत चुआरी से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम को वकील सलमान सफदर की कल बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, खातून की हद तक आप सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कर दें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिया, आप दलाइल देना शुरू करेंगे तो 7 दिन में फैसला कर देंगे। आप जेल में मिलकर आए, हम अपील फिक्स कर देते हैं। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी।